اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 181۔ وصیت میں گڑبڑ کرنے والوں کی سزا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد بدل دے، یعنی جن گواہوں کے سامنے وصیت کی گئی ہے کہ فلاں فلاں عزیز کو اتنا اتنا حصہ ملے گا، وہ گواہ اس میں اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی کر دیں، اس سے بعض کی حق تلفی ہو جائے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہی ہے جو اسے بدلتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور شریعت کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے، اللہ رب العزت اس کو سننے والے ہیں، اور اس وصیت میں عدل بدل کرنے والوں کی حرکت سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق بدلہ مل کے رہے گا۔ اس جملے میں وصیت میں گڑبڑ کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، یہ حرام ہے کسی شرعی وجہ کے بغیر وصیت کرنے والے کی وصیت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا حرام ہے، جس کی سزا اسے بھگتنا پڑے گی۔ دنیا کی مال محبت لالچ کی وجہ سے آدمی یہ کام کرتا ہے، بعض دفعہ گواہوں کو بھی خرید لیتا ہے کہ تم ایسے ایسے بولنا، تو یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اور مال کے لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن آدمی اپنی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے کو ضائع کرتا ہے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے، اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب بعض دفعہ آدمی کا اس کا مستحق بن جاتا ہے۔ آخرت کی چھوٹی سی تکلیف وہ دنیا کی تکلیف سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی، یعنی آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، وہاں تک آدمی کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا کہ کیسی کیسی سزائیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جہنم میں۔ تو دنیا میں تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے وقتی طور پہ یہ فائدہ مل جائے اور میرا یہ کام بن جائے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے خیانت کرنی پڑے، چاہے جو کچھ بھی کرنا پڑے، بس کسی طریقے سے مال آئے۔ ایسا وقت آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا پیسہ ان کا خدا ہوگا، یعنی وہ ہر چیز میں پیسے کو دیکھیں گے کہ پیسہ کیسے آئے گا، تو خیانت ہی خیانت کریں گے۔ تو اس میں اب جو آدمی وصیت میں بھی خیانت کرے گا تاکہ اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، یا کسی سے کچھ پیسے لے کر کسی کا فائدہ کرے گا تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے اور یہ بھی اس میں کچھ اپنا حصہ لے گا، تو یہ اپنی آخرت کا بہت بڑا نقصان کرے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں اس بات کو بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک ہم سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو ٹھیک کر لیں، اپنے اندر سے لالچ کو ختم کر لیں، ورنہ آخرت میں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔